آج کی اس خاص پیشکش میں ہم ایک ایسی داستان کے آخری حصے کو کھولنے والے ہیں جو جادو، بدلے اور انصاف کی ایک لاجواب مثال ہے۔ اگر ہم تصور کریں ایک چمکتا ہوا کالے سنگ مرمر کا محل جو چاندنی رات میں اور بھی پراسرار لگ رہا ہے، اور اس محل کے اندر ایک سلطان ایک ایسے شہزادے کے سامنے کھڑا ہے جس کا آدھا جسم کسی سخت پتھر کا بن چکا ہے۔ یہ منظر جتنا دلکش ہے اتنا ہی اداس بھی ہے۔ سلطان وہاں کھڑا ہے اور اس کی شان واقعی دیکھنے والی ہے۔ اس نے ایک سفید تھوپ پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک سنہری بشت یعنی لبادہ اور سر پر سفید کفیے اور کالا اگل۔ یہ لباس پوری طرح سے ایک شاہی دبدبہ ظاہر کر رہا ہے۔ وہ وہاں خاموشی سے کھڑا شہرزادی کی زبان سے اس شہزادی کی دردناک کہانی سن رہا ہے جو اپنی ہی بیوی کے کالے جادو کا شکار ہو گیا تھا۔ سلطان کے اندر ایک طرف ہمدردی ہے تو دوسری طرف اس جادوگرنی کے لیے شدید غصہ۔ چلیے اب اس داستان کی گہرائی میں سیدھا اترتے ہیں، کیونکہ کہانی اب ایک نہایت اہم موڑ لینے والی ہے۔ جیسے ہی صبح کی پہلی کرن نمودار ہوتی ہے، باہر کا اندھیرا تو کم ہو رہا ہے، لیکن محل کے اندر ایک عجیب سی خوفناک تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ ایک پتلی اور تنگ پتھر کی سیڑھی سے کوئی نیچے آ رہا ہے، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے ظلم کا وہ سلسلہ جس نے اس جگہ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ اب ہم جادوگرنی کو دیکھتے ہیں۔ وہ پورے کالے عبایا اور حجاب میں ملبوس سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی ہے۔ اس کا چہرہ کھلا ہے اور اس پر ایک ٹھنڈی بے رحم مسکراہٹ ہے۔ ہاتھ میں ایک چمڑے کا کوڑا ہے۔ مشالوں کی روشنی میں اس کی پرچھائی سیڑھیوں پر ایسی پڑ رہی ہیں کہ دیکھ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ پورے 100، جی ہاں، یہ سن کر ہی دل دہل جاتا ہے۔ ہر روز بنا کسی ناغے کے یہ جادوگرنی اس آدھے پتھر کے شہزادے پر اس کوڑے سے پورے 100 وار کرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ پتھر کو درد نہیں ہوتا، لیکن وہ شہزادہ اندر سے پوری طرح زندہ ہے۔ اس کے ہاتھ تخت سے بندھے ہیں، اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ اب اس نے چیخنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ وہ بس خاموشی سے سزا کو سہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کے 100 کوڑے پورے ہوتے ہیں، وہ جادوگرنی وہاں سے واپس اوپر چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کے قدموں کی آہٹ دور ہوتی ہے اور اوپر دروازہ بند ہونے کی آواز آتی ہے، تب ایک بھاری پردے کے پیچھے چھپا ہوا سلطان باہر آتا ہے۔ اس نے یہ سارا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اب اس کے دل میں پختہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس عذاب کو ہر حال میں ختم کرنا ہے۔ سلطان فوراً گھٹنوں کے بل شہزادے کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور نہایت آہستہ سے پوچھتا ہے کہ آخر اس جادوگرنی کا جادو چھپا کہاں ہے؟ شہزادہ، جس کی تھکی ہوئی آنکھوں میں اب ایک نئی امید جاگ اٹھی ہے، ایک راز کھولتا ہے۔ وہ سرگوشی کرتا ہے کہ اوپر کے عالیشان کمرے میں ایک چھوٹی سی سراہی ہے جس میں ایک چمکتی ہوئی روشنی ہے۔ وہی اس کے تمام کالے جادو کا مرکز ہے۔ اگر وہ کسی طرح ٹوٹ جائے تو اس کا جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی سلطان عمل کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ خاموشی سے آگے بڑھنے کے لیے وہ اپنا سنہری بشت اتار دیتا ہے اور صرف اپنے سفید تھوب میں ٹھیک اسی راستے پر چل پڑتا ہے جہاں سے وہ جادوگرنی آئی تھی۔ ہاتھ میں ایک تیز مڑی ہوئی تلوار ہے اور چہرے پر ایک ایسی کشش اور پختہ ارادہ ہے جو کسی خوف کو پاس نہیں آنے دیتا۔ اور یہ سفر اصل میں اس کے بہترین منصوبے کو ظاہر کرتا ہے۔ اندھیرے میں انتظار کرنا، بالکل خاموشی سے سیڑھیوں پر چڑھنا، جادو کے اس مرکز تک پہنچنا، اور پھر اس سراہی پر ٹھیک نشانہ لگانا۔ ہر قدم نہایت احتیاط سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اوپر سے جادوگرنی اور اس کے غلام کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں جو سلطان کے ارادے کو اور بھی مضبوط کر رہی ہیں۔ آخرکار سلطان سب سے اوپر والے عالی شان کمرے تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اگر ہم اس منظر پر غور کریں تو دیکھیں گے کہ جادوگرنی ریشم کے تکیوں پر بیٹھی ہے۔ اس کے ساتھ وہی غلام ہے جس کے لیے اس نے سب کچھ تباہ کر دیا، جو ایک سادہ بھورے لباس اور پگڑی میں وہاں موجود ہے۔ اور بالکل ان کے درمیان ایک چھوٹی سی میز پر وہ سراہی رکھی ہے۔ اس کے اندر سے ایک ہری روشنی نکل رہی ہے جو کسی دل کی دھڑکن کی طرح گھٹتی اور بڑھتی ہے۔ یہی ہے وہ نشانہ۔ سلطان 1 سیکنڈ کا بھی انتظار نہیں کرتا۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اپنی تلوار پوری طاقت سے اس سراہی پر دے مارتا ہے۔ چھڑاک! ایک زوردار آواز کے ساتھ شیشہ ہوا میں بکھر جاتا ہے۔ کمرے میں ہرے رنگ کا دھواں اور روشنی پھٹ پڑتی ہے۔ جادوگرنی زور سے چیختی ہے۔ یہ چیخ درد کی نہیں بلکہ اس کی ختم ہوتی ہوئی طاقت کی آخری آواز ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی حالات پوری طرح بدل جاتے ہیں۔
اوپر اس سراہی کے ٹوٹنے کا اثر سیدھا نیچے اس کمرے میں ہوتا ہے جہاں شہزادہ قید تھا۔ جو کالا جادو اس جگہ پر قبضہ کیے ہوئے تھا وہ ریت کی طرح بکھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک عجیب سی خوشی اور سکون کی لہر محل کی ان سلیٹی دیواروں میں محسوس ہونے لگتی ہے۔ نیچے والے کمرے میں دیکھا جائے تو شہزادے کی پتھر کی ٹانگوں میں دراریں پڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ ان دراروں سے روشنی نکل رہی ہے اور بالکل جیسے کوئی پرانی خال اترتی ہے، وہ سلیٹی پتھر جھڑنے لگتا ہے اور اس کے نیچے سے اصلی انسانی جسم ابھر آتا ہے۔ سالہ سال کے عذاب کے بعد شہزادہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر واقعی بے حد جذباتی ہے۔ تو جادو ٹوٹنے کے بعد اس جادوگرنی کا کیا بنا؟ وہ عورت جو تھوڑی دیر پہلے تک تکبر میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کی خوبصورتی پگھل کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا کالا لباس زمین پر گرتا ہے اور وہ ایک کالے کوے میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کی آنکھیں آگ جیسی لال ہیں۔ وہ اس حالت میں بچی کچی جان بچانے کے لیے ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے باہر آسمان کے طوفان میں اڑ جاتی ہے۔ اور دھیان رہے کہ صرف محل کے اندر ہی نہیں، محل کے باہر بھی اس جادو کا اثر باطل ہو رہا ہے۔ محل کے پاس موجود تالاب کا پانی اچانک ابلنے لگتا ہے۔ وہاں جو سفید، لال، نیلی اور پیلی مچھلیاں تھیں، وہ پانی سے باہر چھلانگ لگاتی ہیں اور ہوا میں ہی ان کی شکل تبدیل ہونے لگتی ہے۔ جادو کا طلسم ہمیشہ کے لیے ٹوٹ رہا ہے۔ اصل میں یہ کوئی عام مچھلیاں نہیں تھیں، یہ اس شہر کے عام لوگ تھے جنہیں سالوں پہلے جادو سے مچھلیاں بنا دیا گیا تھا۔ اب وہ واپس انسان بن گئے ہیں۔ خوبصورت منظر ہے جہاں مرد اپنے سفید تھوب اور کفیہ میں اور عورتیں اپنے کالے عبایا اور حجاب میں واپس آ گئی ہیں۔ سب ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں اور اس آزادی پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس طرح شہر واپس اپنے اصلی روپ میں آ چکا ہے اور اب سلطان کا کام یہاں ختم ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سنہری صبح کی روشنی میں وہاں سے نکلتا ہے، اس کے پیچھے وہ کالے سنگ مرمر کا محل مٹی اور گرد میں تبدیل ہو کر گر جاتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد میں صرف جادو تھا اور اب جادو باقی نہیں رہا۔ لیکن رکیے، اس عام سے مچھیرے کو کیسے بھول سکتے ہیں جس نے وہ برتن سمندر سے نکالا تھا؟ وہ اپنے پرانے پھیکے تربن اور سادے تھوب میں اپنی جھوپڑی میں بیٹھا ہے۔ اس کی بیوی جو بھورے عبایا اور حجاب میں ہے، اس کے سامنے سونے کے سکوں سے بھری تھیلی رکھتی ہے جو سلطان نے انعام میں دی تھیں۔ ان کے بچے انہیں گلے لگا رہے ہیں۔ اب اس خاندان کو زندگی میں کسی فکر یا بھوک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ واقعی ایک بے حد سکون بخش انجام ہے۔ اور بالکل اسی انجام کے ساتھ ہی جب صبح کی کرن محل کی کھڑکیوں سے اندر آتی ہے تو شہرزاد جو گہرے نیلے حجاب اور کالے عبایا میں بیٹھی ہے اپنی کہانی روک دیتی ہے۔ بادشاہ شہریار جو سفید تربن اور بھورے لباس میں بیٹھا یہ داستان سن رہا تھا، پوری طرح اس کہانی میں کھویا ہوا ہے۔ اس کا یہی تجسس شہرزاد کی جان ایک بار پھر بچا لیتا ہے۔ ایک اور رات گزر گئی اور ایک اور دن مل گیا۔ تو سب سے اہم بات یہ سمجھ آتی ہے کہ کہانیوں میں واقعی وہ طاقت ہوتی ہے جو جادو توڑ سکتی ہے اور زندگیاں بچا سکتی ہے۔ لیکن تجسس یہاں ختم تھوڑی ہوتا ہے، ایک نیا دروازہ کھل رہا ہے۔ اگلی داستان کیا ہوگی؟ کیا وہ کسی ایسے مزدور کی کہانی ہوگی جس نے اپنی پیٹھ پر بھاری ٹوکری اٹھائی ہے، یا بغداد کی 3 عورتوں کا راز، یا پھر ان کتوں کی کہانی جو کبھی شہزادے ہوا کرتے تھے؟ یہ سب وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ تب تک کے لیے کہانیوں سے جڑے رہیے۔